لارجانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اپنے بیٹے کے ہمراہ. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی چیف جو ہیں وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں کہ اعلیٰ قیادت مسلسل ٹارگٹ ہو رہی ہے. اور یہ جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ اگر جو بھی جانشین آئے گا, جو بھی نہیں آئے گا, ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن ہولناک بات, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, کہ آئل فیلڈ کو اور گیس فیلڈ کو نشانہ بنانا, توانائی کی ضروریات کو کولیپس کرنا, یہ بڑی خبر ہے آج کی. شہادت سے پہلے انہوں نے ایک دن پہلے ٹویٹ کیا امام حسین علیہ السلام کا کال کہ موت کو میں سعادت سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی ذلت کی زندگی گزاری جائے. دیکھیں کتنی عزت سے وہ ڈٹے رہے آخری وقت تک. یہ اسرائیل ایسے ٹارگٹ لینا چاہتا ہے کہ امریکہ میکسیمم انگیج رہے اس کے ساتھ. تو بڑے خوفناک حملہ تھا. 12 میزائل ایئرپورٹ پر گرے ہیں, بینگورین ایئرپورٹ پر. وہ اکیلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, یہ پوری دنیا سے جوڑتا ہے اسرائیل کو, جنہوں نے 5 میٹر گہرے اور 15 میٹر چوڑے گڈھے بنائے ہیں. ایران نے جعفری صاحب باقاعدہ طور پہ دھمکی دے دی ہے امارات, قطر اور سعودی عرب, یہ جہاں جہاں آئل ڈپو ہیں, آئل سٹوریج ہے, وہاں کے عوام ان آئل سٹوریج سے دور رہے. ہر بندہ باہر تھا, تالے لگا کے اندر. 28 ملکوں نے سائن کیے 3:45 پہ صبح. ان مدد کی ضرورت نہیں, جو کرنا ہے ٹرمپ صاحب, چاچا ٹرمپ کہتا میں آپ کراں گا. یو ایس اے ہمیشہ ٹیکنیکل گیم کھیلتا ہے نا. یو ایس اے کے اپنے بغل بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپوائنٹڈ ڈیزگنیٹڈ بندے پے رول پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے. ورنہ اگر آپ سمجھیں کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک میں فوجیں اتار کے تیل پہ کیسے کی, سر وہ بھی ان کے اپنے بچے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ کیسی تبدیلی آئی. تو قبضہ کر رہے ہیں تو قبضے کے طریقے اور بھی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ لڑائی میں, گھمسان کار میں, جنگ کے دوران جب آپ توانائی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رائیول کو نشانہ بنانا شروع کریں, آئل فیلڈ کو نشانہ بنانا شروع کریں, انرجی کیپیسٹی کو نشانہ بنانا شروع کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ بہت ہولناک حد تک آگے بڑھے گی, یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ ٹھان لی ہے کہ اگر اتحادی مدد نہیں کرتے تو نہ کریں, ہم اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, جو کہ بظاہر ناممکن سا لگ رہا ہے. کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب کا جو جوش ہے, جو رد عمل ہے, وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. لارجانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اپنے بیٹے کے ہمراہ. گو کہ پہلے ایرانی میڈیا نے اس کی تردید کی تھی, لیکن جو ہے رات گئے ان کو تصدیق کرنی پڑی اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی چیف جو ہیں وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. تو ایران نے بہت مزاحمت کر لی, بہت زیادہ طاقت دکھا دی, لیکن قیادت کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی جانب سے جو بھی بیانات سامنے آتے رہے, جو بڑے بڑے بیانات سامنے آتے رہے, وہ اب ذرا تھوڑے سے نیچے جاتے دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ قیادت مسلسل ٹارگٹ ہو رہی ہے. اور یہ جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ اگر جو بھی جانشین آئے گا, جو بھی نہیں آئے گا, ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن ہولناک بات, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, کہ آئل فیلڈ کو اور گیس فیلڈ کو نشانہ بنانا, توانائی کی ضروریات کو کولیپس کرنا, یہ بڑی خبر ہے آج کی, جس میں ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران کو اس سے کتنا فرق پڑے گا. کیونکہ جو گیس فیلڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے اور کئی ممالک کو یہاں سے گیس جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے سپلائی لائن اپنی جو بچا رکھی تھی, جو کہیں نہ کہیں وہ سروائیو کر رہا تھا, اب ذرا مشکلات بڑھنے والی ہیں. جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے, مالک کا احسان ہے سر. پہلے تو سر یہ بڑی افسوسناک خبر پہ ڈسکس کریں گے. لارجانی صاحب جو ہے ایک مزاحمت کا ایک ستارہ تھے, ایک طاقت کا ایک آپ سمجھ لیں کہ پیش قدمات, ایک طوفان تھے, لیکن وہ طوفان اب تھم سا گیا اور بیٹے کے ہمراہ جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. سر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک اہم شخصیت تھے ایران کی, اور ایسا میں نے آپ کو بتایا تھا برج تھے جی, جو سیاسی اور عسکری قیادت کو کنٹرول کرتے تھے, یا ان کے درمیان برج کی کوارڈینیشن مضبوط کرواتے تھے. بیٹے سمیت وہ شہید ہوئے, اور شہادت سے پہلے انہوں نے ایک دن پہلے ٹویٹ کیا امام حسین علیہ السلام کا کال کہ موت کو میں سعادت سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی ذلت کی زندگی گزاری جائے. دیکھیں کتنی عزت سے وہ ڈٹے رہے آخری وقت تک. یہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا کال, اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ شہادتیں انقلاب کو بڑھاوا دیتی ہیں. مطلب کہ لائک وہ ایسے ہر وقت جیسے تیار
لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اسماعیل خطیبی صاحب جو کہ وزیر برائے انٹیلیجنس تھے, ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. ان کے ساتھ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ خطیبی صاحب کے جو آپ سمجھ لیں کہ کائنڈ آف کریم جو تھی, جو ٹاپ قیادت تھی, کئی آفیسرز جو تھے وہ بھی اسی حملے میں شہید ہوئے. سر دیکھیں جب حملہ ہوتا ہے اسی طرح کا ایک حملہ اسرائیل میں بھی ہوا ہے, کمانڈو آپریشن جیسے ٹارگیٹڈ آپریشن یہاں کرتے ہیں, وہ IRGC نے اس بندے کو اپنی لسٹ سے ڈیلیٹ بھی کر دیا, یعنی کہ وہ ہدف مل گیا. وہ کسی بام کی صورت میں نہیں, سیکرٹ آپریشنز جیسے ہوتے ہیں, وہ ہے آفیشیل ہے ان کا سیکیورٹی کیبنٹ منسٹر ہے, اس کو خفیہ آپریشن کے دوران ایران نے جیسے یہاں ہوتے تھے انہوں نے بھی ایک ٹارگیٹ اچیو کیا ہے. ابھی ایران کا کہنا ہے کہ جی ہم بڑا سرپرائز دیں گے. ہاں, یہ وہ جو خاتم الانبیاء جو فورس ہے ان کے جو ٹویٹ ابھی ریسنٹلی آ گیا, انہوں نے تو کہا سرپرائز دیں گے, لیکن جاوید صاحب سرپرائز تو لازمی دینا چاہیے, لیکن فی الحال تو امریکہ نے, الائس نے, اس کے اسرائیل نے یہ سرپرائز دے دیا کہ جو گیس فیلڈ پر حملہ ہے یہ بڑا خطرناک حملہ ہے. سر دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے یہ. میں آپ کو سر عرض یہ ہے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ حملے ہو رہے ہیں انہیں سمجھ لیں جو قیادت پر ہو رہے ہیں. بنیادی طور پر اگر آپ بڑی تصویر میں دیکھیں تو اسرائیل ایسے ٹارگٹ لینا چاہتا ہے کہ امریکہ میکسیمم انگیج رہے اس کے ساتھ. جنگ کی کچھ صورتحال ایسی نظر آئے یا رجیم چینج کی, وہ انگیج رکھنے کے لیے ایسے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. حالانکہ یہ علی لاریجانی وہ شخصیت تھے جو کسی سطح پہ بھی مذاکرات ہوتے تو یہی وہ بندہ تھا, چونکہ جو اس سے پہلے جوہری مذاکرات ہوتے رہے وہ بھی یہی کرتے رہے. وہی میں کہنے لگا تھا, یہ تو اس میں شامل تھے اور امریکی حکام سے ان کی ملاقاتیں بڑی ہو چکی تھیں. نئے آئیں گے نا وہ شامل نہیں ہوں گے ایسے مذاکرات میں, نہ ہی ان تک ڈائریکٹ اس طرح کی رسائی یا اس طرح کی پہنچ ہو سکتی ہے. جیسے جیسے نئی قیادت آتی جائے گی, میں نے آپ کو کہا یہ رکنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لاریجانی صاحب کی شہادت کے ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے جو اسرائیل پہ اٹیک کیا, آپ کو پتا ہے وہاں کیا تباہی ہوئی ہے. بین گورین ایئرپورٹ, ریلوے اسٹیشن بھی ساتھ. سر ریلوے اسٹیشن تو کل کی بات ہو گئی نا, وہ ایک آج کی ایک اور ہے کہ اس سے ملکہ سر بین گورین ایئرپورٹ کی کہانی سن لیں. وہاں جو میں نے ڈیٹیل اس کی نکالی ہے تو بڑے خوفناک حملہ تھا. 12 میزائل ایئرپورٹ پر گرے ہیں بین گورین ایئرپورٹ پر. وہ اکیلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جی, باقی ایئرپورٹس ہیں لیکن وہاں ویسے بڑی فلائٹس وغیرہ نہیں. یہ پوری دنیا سے جوڑتا ہے اسرائیل کو اور وہ رابطہ کٹ گیا ہے کیونکہ 12 میں سے 4 میزائل گرے ہیں رن وے پہ, جنہوں نے 5 میٹر گہرے اور 15 میٹر چوڑے گڈھے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, رن وے بالکل بیکار ہو گئے ہیں. سو 4 میزائل رن ویز پہ گرے ہیں اور 3 میزائل ان کے ایئر کرافٹ جس کو آپ کہتے ہیں پارکنگ سارٹ آف, وہاں پر 73 طیارے کھڑے تھے جن میں ملٹری کے بھی ہیں اور سول بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان پہ 3 گرے ہیں. 2 میزائل فیول سٹوریج جسے آپ نیول ایویشن فیول کہتے ہیں, وہ وہاں اب بھی آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ لگے ہوئے کو تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے, وہاں بھی آگ نہیں بجھی ہے بین گورین ایئرپورٹ پہ. پھر 2 گرے ہیں ٹرمینلز پہ اور 1 گرا ہے ٹاور پہ لگا ہے. تو 89 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں وہاں سے اور 234 لوگ زخمی ہیں جن میں مسافر ہیں, ایئرپورٹ سٹاف ہے, ٹاور کے پہ جو ڈیوٹی پہ. سو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اب جو حملہ کیا ہے وہ انہوں نے ان کا دنیا سے آنا جانا کاٹا ہے. نہیں تھے اگر نتن یاہو نے دوڑنا پائے گا تو وہ ہیلی کاپٹر سے جائے گا. پھر سر وہ تو کئی راستے ہیں, دوسرے ایئرپورٹس بھی ہیں, لیکن یہ بڑا ایئرپورٹ ہے جس پہ بڑا برباد کر دیا. تو چھوٹے برباد کرنا تو زیادہ آسان ہوگا نا ایران کے لیے. ساتھ ساتھ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہائیوا میں اور دوسری جگہوں پر وہ ہوتے رہے. پھر ایک ایکس چیف آف جنرل سٹاف ان کا مار دیا انہوں نے, اس کا نام ہے گیڈی اینسکاٹ. اس کو بھی انہوں نے پاسداران نے دعویٰ کیا کہ ایکس جو آرمی چیف ہونا تھا. لیکن جو پاسداران انقلاب کا لیٹسٹ دھمکی میں ابھی دیکھ رہا تھا, جو لیٹسٹ دھمکی آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ اسرائیل نے, امریکہ نے ہماری گیس فیلڈ کو نشانہ بنا کے ریڈ لائن کراس کی ہے اور ہم اس کا بہت بڑا جواب دیں گے. سر اب سر کیڑا جواب دینا بڑا سر, یہ تو وہ جو ان کی انرجی سیکٹر کی جو جہاں ہے, دوسرا تن پتا ہے دبئی دے پیچھے پے نے. سر دبئی, قطر تے سعودیہ ایسا کی کرنا ہے سر, وہ کنٹینیوس رہیں گے حملے. کیونکہ ایران نے جعفری صاحب باقاعدہ طور پہ دھمکی دے دی ہے, امارات, قطر اور سعودی عرب
یہ جہاں جہاں آئل ڈپو ہیں, آئل سٹوریج ہے, وہاں کے عوام ان آئل سٹوریج سے دور رہے. سر یہ بہت بڑی دھمکی ہے جعفری صاحب. جب ان پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہی آئل جو وہ امریکنز نکال رہے ہیں, امریکنز استعمال کر رہے ہیں, تو وہ ان کی تنصیبات مانتے ہیں. لیکن وہ ان کی تنصیبات تو ہے, لیکن سر جو اماراتی عوام ہے, عوام بھی تو سفر کرے گی. سر دیکھیں ایرانی عوام بھی سفر کر رہی ہے نا, بالکل ان پہ بھی تو جنگ مسلط کی گئی ہے نا. تو اگر وہ یہ جو ٹیکٹکس استعمال نہیں کریں گے جو ان کے اگینسٹ استعمال ہوتے ہیں, تو پھر وہی بات ہے جو لاری جانی صاحب کہتے تھے مسلم امہ کو کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مار کھاتے رہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جہاں سے آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے یا دشمن کا نقصان ہو, تو جنگ کا تو اصول ہی وہی ہے, وہیں ٹارگٹ کرنا ہے جہاں سے نقصان آ رہا ہے. تو وہ ایگزیکٹ جگہ پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن آج 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس ہیں. آج تو ویسے سعودیہ میں بھی ریاض میں وہ وزرائے اسلامک ممالک کی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے, ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے. اس میں بھی یہ سیکیورٹی زیادہ نیشنل کنسرن ہے. لیکن جو بڑا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے یورپ میں. آج یورپ میں آپ سمجھ لیں برسلز میں یورپی یونین نے 28 ملکوں نے یورپی کونسل ہیڈ کوارٹر میں ایک معاہدہ سائن کیا ہے جو کہ نیٹو کے اگینسٹ انہوں نے اپنی ایک سیکیورٹی فورسز یورپ کی, اس میں کینیڈا شامل ہے. بس امریکہ انہوں نے کینسل کر دیا. باقاعدہ سب کے موبائل باہر تھے, سب وزرائے خارجہ کے, سارا سیکیورٹی ہر بندہ باہر تھا, تالے لگا کے اندر 28 ملکوں نے سائن کیے. 3:45 پہ صبح آخری سائن ہوئے ہیں اس پہ, اور اس کے بعد مبارکباد دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہم نے 75 سال سے جو ہم زیر اثر تھے نا, یہ ہم نے توڑ دیا ہے. اب دیکھیں ٹرمپ کو ہر سطح سے جواب مل رہا ہے. ٹرمپ نے آج ایک اور نئی دھمکی بھی تو دے دی ہے نا سر. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جتنے اتحادی ہیں ہمارے نہیں مدد کر رہے, اب ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہن مدد کی ضرورت نہیں, ہن جو کرنا ہے ٹرمپ صاحب, چاچا ٹرمپ کہتا میں آپ کراں گا. جعفری صاحب اے کم خراب ہے. ٹرمپ تو آج ایٹم بم چلا دے گا. ایٹم بم کے اشارے دیے ہیں اس نے. آج ایک سوال کے جواب میں ایک ایسے اشارے دیے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ وہ کوئی نیوکلیئر ویپن کو یوز کر سکتا ہے, چاہے محدود پیمانے پہ یوز کرے. سر اس نے کہا ہے کہ تہران کو ایویکیویٹ کر دیں لوگ, کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور اسرائیل سے بھی سارے وہ نکل آئے, اور میں ایسا حملہ کروں گا کہ دوبارہ تہران دہائیوں صدیوں تک آباد نہیں ہو سکے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ناگاساکی اور ہیروشیما والے بات ہونے جا رہی ہے. دیکھیں یہ اس نے دھمکی دی ہے, اور مجھے پتا چلا ہے ابھی ایگزیکٹلی نہیں, لیکن میری انفارمیشن میں آیا کہ کوئی G7 کا اجلاس تھا وہ بھی اس نے کینسل کر دیا, اور باقی میٹنگز بھی. اس نے تو آج بڑا دھمکی تو دے دی نا, اس نے کہا کسی کی مدد کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, جو کرنا ہے ٹرمپ صاحب آپ کریں گے. سر اس نے کہا نہیں کہ فرانس نے, آپ سوال کیا اس کو ایک صحافی نے کہ فرانس نے آپ کا ساتھ نہیں, اس نے کہا میکرون بدلنے والے ہیں جو بندہ, بلکہ میٹم تے انہوں نے آپ اٹھ جانا 3 نومبر نو الیکشن ہے امریکہ دا. سر آج رشیا کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ پہلا آفیشیل بیان آ گیا ان کا, اور انہوں نے امریکہ پر سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ملک ساری ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں یہ انہیں دھمکیاں دینے پر آ گئے ہیں, اور بڑی تنقید کیا. انہوں نے کہا یہ غیر قانونی جنگ ہے. اچھا خاصا رگڑا لگایا آج آفیشیل طور پہ رشیا نے. تو سر اس کے بعد ایک اور اندر کی سٹوری ہے آج, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا USS جیرالڈ آر فورڈ جس میں آگ لگی تھی, وہ کہتے تھے لانڈری ایریا سے لگی ہے. سر وہ بھی بھاگ گیا یہاں سے خلیج فارس سے. لنکن دے پیچھے چلا گیا. نہیں سر وہ پیچھے چلا گیا. وہ چلا گیا سودا نیول بیس ہے گریس میں, وہاں چلا گیا کہ انہوں نے کہا اس کی مرمت کرانی ہے, بہانا یہ مرمت سانو پتہ کیڑی ہونی ہے. سر نیوی نے US نیوی نے انکوائری شروع کر دیا, کیونکہ وہ جو آگ ہے وہ جیرالڈ فور پہ نیوی سیلرز نے خود لگائی ہے. وہ انہوں نے خود آگ لگائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جیرالڈ فورڈ پہ ڈیوٹی پہ تھے, یہ ارلی منتھس میں گئے تھے وینیزویلا کی طرف آرڈر پہ کہ جنگ کی. اس کے بعد وہاں سے انہیں بھیج دیا گیا یہاں, اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کو مارچ کے پہلے ہفتے میں واپسی ہے, پہلے یا دوسرے ہفتے میں.
وہ وہاں سے یہاں آ گئے, وہ واپس ہی نہیں گئے تھے. پھر ان کو مارچ کے دوسرے ہفتے میں بتایا گیا کہ امریکہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ میں داخل ہو گیا ہے, اور ڈیٹ بھی نہیں پتا کہ کب تک چلے گی, اور جو ہے چھٹی بھی کوئی نہیں, اور ریلیف بھی کوئی نہیں, اور ٹوٹل وار ایمرجنسی. انہوں نے آگ لگا دی, انہوں نے کہا ہوں سانو کھلار کے دسو, انہوں نے اندر ہی آگ لاتی. جاوید صاحب یہ تو ایجیٹیشن, یہ تو ریئیکشن آ رہا ہے, اور میں جو دیکھ رہا تھا امریکی میڈیا میں سر, ان کے ڈائریکٹر جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو کینٹ موسٹ پروبلی ان کا نام ہے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. انہوں نے ریزائن کر دیا. اور دوسرا سر جی, میں میڈیا کے تبصروں کی جانب اشارے کر رہا تھا, اس وقت کوئی بھی ایسا نیشنل چینل نہیں ہے یو ایس کا جو کسی طرح ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو, ٹرمپ کی حمایت کر رہا ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب ہم دیکھتے تھے کہ کئی چینل ایسے ہوتے تھے, جس طرح فاکس جو تھا, فاکس کہیں نہ کہیں شروع میں اس کو کمپین بھی کرتا رہا, اسکائی کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا, سی این این تو چلو اینٹی رہا ہمیشہ سے رہا. لیکن سر اب تو صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ جیسے ٹرمپ اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں, نال منڈا نیتن یاہو تے ابا جی, اس تو علاوہ سر کوئی ہے ہی نہیں. کیرولین ہے نا, وہ کیرولین تو ہے, لیکن کیرولین بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی چھوڑنے والی. سر وہ چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی. وہ یہ جو ہے نا اصل میں تیل چوری کا کھیل ہے سر. آج رشیا نے بھی تو کہہ دیا نا کہ امریکہ صرف تیل اور انرجی چوری کرنا چاہتا ہے ایران کی, اس لیے اس پہ غیر قانونی حملہ کیا. باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دے دی. چوری تو ممکن نہیں ہے, وہ تو تبصرے ہیں نا, تبصرے تو جتنا مرضی کر لیں. آپ کسی کے مال پہ آ کے بیٹھ کے قبضہ کر کے بیچے تو چوری ہے نا. بات یہ ہے جعفری صاحب, دیکھیں مرضی کے بغیر یو ایس اے جو ہوتا ہے نا, یو ایس اے ہمیشہ ٹیکنیکل گیم کھیلتا ہے نا. یو ایس اے کے اپنے بغل بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپوائنٹڈ ڈیزگنیٹڈ بندے پے رول پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے. ورنہ اگر آپ سمجھیں کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک میں فوجیں اتار کے تیل پہ کیسے کی, سر وہ بھی ان کے اپنے بچے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ کیسی تبدیلی آئی, تو قبضہ کر رہے ہیں, تو قبضے کے طریقے اور بھی ہیں. جعفری صاحب لیکن ایک چیز ان سارے حالات میں میں آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں, اندر کی خبر یہ آئی ہے ڈپلومیٹکلی کہ پاکستان نے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے پاکستان کا یہ سٹینس تھا کہ وہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. آج ہم اجلاس میں بھی دیکھ لیں گے, عرب لیگ کا جو ہوگا اس اجلاس میں بھی پاکستان موقف اٹھائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایرانی قیادت کے ساتھ براہ راست بیک ڈور رابطے شروع کیے جائیں, جو کہ ابھی تک نہیں ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ پی ایم آفس سے یہ رابطے بحال ہوں گے, اور پاکستان ایران کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ کم از کم اماراتی ممالک نو چھاڑ دے اور جو مرضی کر. سر بات یہ ہے, جب تک اماراتی ممالک سے ایران پر حملے ہوتے رہیں گے یا وہاں سے فیسیلیٹیشن ہوتی رہے گی, یہ ایران کے واپسی حملے بند نہیں ہوں گے. ہاں, یہ ایران کا دو ٹوک موقف تو ہے سر, موقف نہیں ہٹنے والا. سر موقف نہیں ہے, یہ تو جنگ کا اصول ہے کہ جہاں سے آپ پر کوئی بھی فیسیلیٹیشن بھی ہوگی, ہم نے نہیں مارے, جو بھی سپورٹ کرے گا سر ہم نے نہیں مارے کابل میں جا کر, ننگرہار میں جا کے وہ تسی بارود دے دھماکے دیکھے نا کادے ہوئے سر, وہ تو ہاسپٹل دے بیڈ اڑے سی نا سر. آج تو بلکہ سپریم کورٹ میں کہا ہے طالبان نے اپنی سپریم کورٹ کو کہ پاکستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دو. یہاں تک آ گئے, مطلب کہ تو دے دیو, سانو کی فرق پیندا, اسی بھی تیار ہیں, یہ تو ایک علیحدہ بات صاحب بھی دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے, یہ تو علیحدہ بات ہو گئی. لیکن یہ انہوں نے حکومت پاکستان کے موقف کی تائید کر دی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایسے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے. جی, یہ تو اس بات کی تائید ہی ہے نا ایک قسم کی, سپریم کورٹ کو کہنا کہ آپ فتویٰ دیں ان کے خلاف. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ان آپریشنز میں گھسے ہوئے تھے. تو یہ تو بلکہ پاکستان کا تو اپر ہینڈ آ گیا, جو بات پاکستان کہہ رہا تھا وہ آٹومیٹک سچ ثابت ہو گئی ہے وہاں پہ سر. بالکل ایسی ہے. جعفری صاحب, اس امید سے ہم اس بات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ایک بڑے بھائی کا رول ادا کرنے جا رہا ہے. پاکستان ایران کو تھپکی بھی دے گا. پاکستان ضرورت پڑنے پہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ایک تقاضا بھی یہی کرتی ہے کہ ایران سے ہمارے بڑے دیرینہ مراسم ہے, اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑے. لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے, ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. ابھی ہم افغانستان سے بھی جو ہے دو ہاتھ کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سے بھی لڑنا ہے, ہمیں ان کو بھی سبق سکھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو اکانومک کرائسز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایرانی نئی قیادت جو آئے گی, ٹرمپ بھی ہوش کے ناخن لیں گے, ایرانی قیادت جو ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوگی, تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں اور جنگ جو ہے کسی طرح ختم ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.